السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے ذات عالی سے پوری امید ہے سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے مزید دعا ہے کہ ہم کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گھر والوں کو، دوست احباب کو اس وبائی بیماری سے محفوظ فرمائے، اور جو حضرات کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ پیارے دوستو، مجھے آپ سے دو باتیں عرض کرنی ہیں، امید ہے کہ اس کو بغور سماعت کریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، میں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت میں پوری دنیا میں اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری زندگی کا نظام متاثر ہے، لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، اور ایسے وقت میں خاص طور پر اس کا شکار مدارس دینیہ بنے ہوئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مدارس دینیہ کا اللہ رب العزت کی طرف سے جو نظام ہے، اس نظام میں سب سے بڑا دخل اہل خیر حضرات کا ہے۔ جب اہل خیر حضرات کا اس میں بڑا دخل ہے تو جو حضرات مدارس دینیہ کا تعاون کرتے ہیں وہ خود بھی متاثر ہیں، ان کے کاروبار کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہیں، جس کی بنیاد پر مدارس دینیہ پر اس لاک ڈاؤن کا خطرہ بہت زیادہ منڈلا رہا ہے۔ اور اگر اس بات کو ہم نے نہیں سمجھا تو پھر ڈر یہ ہے کہ یہ خطرہ کہیں اور مزید نہ بڑھ جائے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مدارس کی طرف توجہ فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر، اس لاک ڈاؤن کا مدارس دنیا پر زیادہ پڑ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سفیر حضرات یا مدارس کے سفراء یہ رمضان المبارک میں مدارس کے تعاون کے لیے اہل خیر حضرات کے پاس جاتے تھے، لیکن اس بند کی وجہ سے سفر کرنا دشوار ہے، تو مدارس کے ذمہ دار، اساتذہ، سفیر حضرات یہ اہل خیر حضرات تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مدارس کی دشواریاں بڑھے اس وقت میں جب کہ لاک ڈاؤن کھل جائے اور مدرسے شروع ہو جائے۔ اور یاد رکھیے، یہ مدارس ہمارے دین اور اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، اس لیے کہ ان مدارس نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ ان مدارس نے ہمیں مسجدوں کے لیے امام دیے ہیں، ہمیں دین پر چلنے کے لیے مسئلے بتانے والے علماء دیے ہیں، ہمیں تراویح میں قرآن سنانے والے حفاظ دیے ہیں۔ انہی مدارس نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، کان میں اذان دینے سے لے کر، قبر کے گڑھے میں اتارنے تک جو انسان کے لیے ضرورتیں ہیں، ان تمام کو ادا کرنے والے اور بخوبی انجام دینے والے علماء اور صلحاء انہی مدارس نے دیے ہیں۔ اور یہ مدارس کا سلسلہ ہم کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ہمیں میدان میں آنا پڑے گا، عمل میں اترنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے آپ کو آگے
پیش کر کر کہ ہم سے جو خدمت ہو سکتی ہے ان مدارس کی، ہم کیا کر سکتے ہیں مدارس کے لیے، وہ ہم اپنے آپ کو پیش کر کر کہیں کہ ہم سے کیا ادا ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم مدارس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آج تک جیسے ہم نے مدرسے کا تعاون کیا ہے اور اب تک جس طریقے سے جس مدرسے کی ہم نے رسیدیں بنوائی ہیں، ان کا تعاون کیا ہے، آج بھی ایسے وقت میں ہم بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی خطرے کے اس بات کو ٹھان لے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے۔ آج روپیہ ہے، کل بھی اللہ دے گا۔ جس اللہ نے آج پیسہ دیا ہے کل بھی وہی اللہ دے گا۔ پیسہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ وہ یہ سمجھاتا ہے، دیکھ تو اگر ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو یہ لاک ڈاؤن اور بڑھے تو پھر تیرا کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کے طرف توجہ کرنے کے بجائے میری آپ سے درخواست ہے، ہم مدارس کے ذمہ داروں کو یا وہ حضرات جو ہم تک آتے تھے مدرسے کے اصولی کے لیے، آج تک کا تو ہم نے یہ کیا کہ وہ حضرات ہمارے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے پاس آ کر اپنے مدرسے کی رسیدیں بنوائی ہیں، ہم نے ان مدارس کا تعاون کیا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری سے انہوں نے سبکدوش کیا ہے اور ان لوگوں نے ہماری زکوٰۃ کو قبول کر کے ہم پر احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ جس آدمی کو زکوٰۃ نکالنی ہے اس آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائے۔ یہ مدارس کے سفراء، مدارس کے ذمہ دار تو ہمارے محسن ہیں کہ یہ حضرات ہماری کام کو خود انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے اس مرتبہ ہم یہ کوشش کریں کہ بھائی آج تک آپ لوگوں نے آ کر ہم تک ہماری ذمہ داری کو ادا کیا ہے، آج ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کے فون پر کال کر کے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کا اکاؤنٹ بتا دیجئے، آپ کا فون پے بتا دیجئے، آپ کا گوگل پے بتا دیجئے، ہم اس پر اپنے مدرسے کے اعتبار سے جو تعاون کرتے تھے وہ ہم پورا تعاون اس کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ نہیں کہ ابھی کوئی سفر نہیں ہے، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، اس طریقے کے بہانے نہیں، بلکہ ہم یہ سوچے کہ آج میری ذمہ داری ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں 1 کے 70 ملنے کا ثواب معلوم ہے، 1 کے 70 ملنے کے بارے میں معلوم ہے۔ جب ہم کو ساری چیزیں معلوم ہیں، آج تک بھی ہم نے دیتے ہوئے آئے ہیں، تو آج میری زکوٰۃ کا حساب رمضان میں ہی ہوگا۔ یہ چند دن باقی رہ گئے، میں تمام ان حضرات کو کال کروں گا، ارادہ کریں کہ میں آج عزم کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، ان لوگوں سے رابطہ کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ بھئی آپ نے مدرسے کا اکاؤنٹ بتائیے، میں مدرسے کے اندر تعاون کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج تک آپ لوگ آئے ہیں، اب میں خود مدرسے کے اندر اپنا پیسہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس بات کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے اس میسیج کو میرے پیارے بھائی خود بھی عمل کریں گے اور جتنے ملنے جلنے والے ہوں گے جو مدارس کا جس اعتبار سے تعاون کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے اس میں ایک اور بات کہ مدارس کا تعاون کرنے میں ہم یہ نہیں کہتے آپ سے کہ بہت لمبی چوڑی تعاون نہیں، اگر کوئی آدمی چھوٹی سی بھی تعاون کرنا چاہ رہا ہے وہ سہولت ہیں، وہ مدرسے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، مؤدبانہ اپیل ہے کہ مدارس کا اس وقت میں بہت خیال رکھے۔ یہ مدارس ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے مساجد کے بارے میں۔ مساجد ہمارے ایمان اور یقین اور ہماری نمازیں اور ہماری عبادت گاہیں ہیں، اس لیے ہم سب سے پہلے ان مساجد کی بھی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بہت ساری مسجدوں کے اماموں کے فون آتے ہیں، کال کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ حال ہے کہ اب تک تنخواہ نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، کتنے ہی حالات ہو، کیسے ہی حالات ہو، ہم بھوکے تو نہیں رہتے نا۔ آج ہم تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں۔ ہمارے مسجد کا امام، اس کے پاس اور کون سا ذریعہ معاش ہے؟
وہ ہماری امامت کرتا ہے، ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے ہر جگہ پر کھڑا رہتا ہے، ہمارے مردوں کو غسل دینے والا، ہمارے جنازوں کی نمازیں پڑھانے والا وہ امام ہوتا ہے۔ اور آج جب حالات ہیں ایسے وقت میں خبریں آ رہی ہے کہ مساجد سے اماموں کو کہہ دیا گیا کہ بھئی ابھی ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کے تعاون کے بارے میں بھی میں درخواست کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان اماموں کی تنخواہیں، امام ہوں، مؤذن ہوں، خادم ہوں، ان کی تنخواہیں آپ حضرات آپس میں جمع کر کے دیتے تھے۔ کوشش کریں کہ ہم انہی کی تنخواہیں ویسے ادا کریں گے۔ اس میں ایک سہولت کی شکل میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا ہوتا تھا کہ جمعے کی نمازیں ہوتی ہیں، لوگ مسجد میں آتے ہیں، جو جتنا ہو سکا وہ تعاون کرتا ہے، اور تعاون کرنے کے بعد میں جو 4 ہفتے تک جو روپیہ جمع ہوتا ہے اس میں کچھ اور رقم ڈال کر ٹرسٹی کمیٹی اس کو امام کی تنخواہ یا مؤذن کی تنخواہ یا خادم کی تنخواہ کے اندر دے دیتی ہیں۔ لیکن اب چونکہ مساجد میں پابندی ہے نمازوں کے آنے کے لیے، جو جمعہ کا مجمع آتا تھا تو اس پہ اب پابندی ہے، تو وہ رقم جمع نہیں ہو رہی۔ تو ایسے وقت میں یہ کیوں سوچتے ہم کہ جب مسجد میں جائیں گے جب ہی دیں گے، بلکہ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک گھر سے جو مسجد کا تعاون جمعے کے دن ہوا کرتا تھا 10 کی جگہ پر 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے ہر آدمی اپنے اطراف کی مسجد میں پہنچائے ذمہ داروں تک کہ بھئی ہم جمعہ کے لیے تو نہیں آ پا رہے ہیں، لیکن ہماری یہ رقم آپ قبول کیجئے اور اس کو آپ امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی، خادم صاحب کی تنخواہوں کے اندر اس کو اکاؤنٹ کیجئے۔ یہ ذمہ داری ہے، لوگ اس میں غفلت میں ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک میسج کے ذریعے سے اس کا پیغام دیا تھا کہ بھائی سب حضرات اپنے اپنے مساجد کے، اطراف کی مساجد کے ذمہ داروں تک اپنی رقم کو پہنچائے۔ ہم زیادہ لمبی چوڑی درخواست نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جتنا ہو سکے 10، 20، 5، 50 جو کچھ دے سکتے ہیں وہ مسجد میں پہنچائے، تو مساجد کے امام مؤذن کی تنخواہیں ہوں گی۔ اور آج ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان حضرات کو تھوڑی سی سوچنا چاہیے، اللہ کا ڈر خوف پیدا کرنا چاہیے، جو یہ کہہ رہے ہیں اماموں سے اور مؤذن سے کہ نہیں اب ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اپنی کچھ اور دیکھ لیجئے۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے گھر میں اپنا کھانا پینا سب ہو رہا ہے، ان امام مؤذن ان کو کون دیکھے گا؟ اس لیے میری درخواست ہے کہ جو میں نے شکل بتائی اس پر بھی عمل کرے، اور جا کر اپنے مساجد کے اماموں سے ملاقات کرے کہ کیسا چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے مصافحہ کر لے، کچھ ان کے پکڑا دے کہ نہیں امام صاحب آپ لے لیجئے۔ یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھے۔ آج اگر ہم نے اس بات پر توجہ نہیں دی تو بہت بڑا آگے نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست پھر کر رہا ہوں کہ پہلی بات مدارس کے تعاون کے سلسلے میں، دوسری بات میں نے مساجد کے تعاون کے سلسلے میں کی ہیں۔ امید ہے کہ سبھی حضرات ان باتوں پر عمل کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔